أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ ترجمہ: اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا اور شیاطین جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ رب العزت کہیں گے، اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ یقین رکھو تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے اسلام کی حقانیت کا ذکر کیا تھا، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ رب العزت نے میرے آپ کے لیے، انسانیت کے لیے جو مذہب اور جو دین اللہ نے منتخب کیا ہے، صحیح صراط مستقیم والا دین، وہ دین اسلام ہے۔ وہ دستور ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے بیان کیا، شریعت نے ہمارے لیے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس گروہ کا ذکر کیا تھا جو گروہ دین اسلام پر چلتے ہوئے اللہ رب العزت تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا لَهُمْ دَارُ السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ آج کی آیت میں فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس گروہ کا ذکر ہے جو دین اسلام پر نہیں چلتے بلکہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان کے سوال و جواب کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت جس ٹائم میدان حشر میں جنات اور انسانوں کے جو شیاطین ہیں، یعنی انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں جو شیطان والی صفت رکھتے ہیں، شیطان والی باتیں کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو کہتے ہیں انسانی شیطان۔ اور بعض وہ ہیں جو حقیقتاً شیطان ہوتے ہیں، جس طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر جنات کے گروہ پھرتے ہیں جو ہمیں ورغلاتے ہیں اور ہمارے درمیان میں جھگڑے لڑائیاں کھڑے کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جناتی شیاطین۔ تو اللہ رب العزت کل قیامت کو دونوں کو جمع کریں گے، لیکن جو اللہ رب العزت سوال کریں گے وہ ہوگا جناتی شیاطین سے۔ اللہ کہیں گے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا۔ اب آگے جو اللہ نے جواب ذکر کیا ہے وہ جواب جناتی شیاطین کا نہیں بلکہ انسانی شیاطین، جو انسانوں میں سے شیطان ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ اللہ نے ان کے جواب کو ذکر کیا۔ سوال ہو رہا ہے جناتی شیاطین سے، جواب دے رہے ہیں انسانی شیاطین۔ مفسرین نے عجیب جواب ذکر کیا، کہتے ہیں یہ سوال یہاں پر اللہ رب العزت نے جو جنات میں سے شیاطین ہیں ان سے کیا ہے، لیکن حقیقت میں ضمناً یہی سوال اللہ رب العزت انسانی شیاطین سے بھی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سورہ یاسین میں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی اتباع نہیں کرنی؟ تو شیطان سے سوال کیا جا رہا ہے، لیکن انسانی شیاطین جو انسان میں سے شیطانی صفت رکھتے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا، جو انسان ہیں وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے خوب مزہ لیتے رہے۔ ربنا استمتع، ہم ایک دوسرے سے خوب مزہ لیتے رہے۔ کس طرح؟ شیطان نے مجھے غلط راستے پر چلایا، شیطان نے کہا بھی شراب پی لے، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے بعد توبہ استغفار کر لینا، میں نے اس کی بات کو مانا، میں نے شراب پی لی۔
شیطان نے کہا یار کوئی بات نہیں، بد نظری کر لے، بد نگاہی کر لے، غلط کیا ہے نگاہ اٹھا لے، کچھ نہیں ہوتا، بعد میں توبہ استغفار کر لینا۔ میں نے اس کی بات کو مانا، میں نے اس کے پر عمل کر لیا۔ شیطان نے کہا یار چوری کر لے، کوئی دیکھ رہا ہے تجھے، بعد میں توبہ استغفار کر لینا۔ میں نے اس کی بات کو مانا، میں اس کے راستے پر چل پڑا۔ ربنا استمتع، میں اس سے نفع حاصل کر رہا ہوں۔ اور شیطان ہم سے کیا نفع حاصل کر رہا ہے کہ شیطان ہمیں غلط راستے پر وہ خوش ہو رہا ہے، اس نے ہمیں غلط راستے پر چلایا، وہ اس بات پر خوش ہو گیا، اس کو ہم سے فائدہ پہنچا، ہم نے اس کی بات مانی، ہم غلط راستے پر چل پڑے، ہمیں اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وقال اولیاؤہم من الانس، انسانوں میں سے جو شیطان ہیں وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک دوسرے سے نفع حاصل کیا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اب ہم اپنے مقررہ جگہ پر پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ وہ مقرر جگہ کون سی ہے؟ اللہ جواب دے رہے ہیں قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اللہ نے کہا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ قال النار، آگ، مثواکم، تم لوگوں کا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ شیطانوں کو کہا جا رہا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو۔ فرمایا قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ فرماتے ہیں کہ آگ تم لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ مگر یہ کہ اللہ چاہے کیا مطلب؟ مفسرین کہتے ہیں بعض لوگوں نے اس کا معنی غلط مطلب سمجھا ہے کہ اللہ کافروں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد بھی جہنم سے نکال دیں گے، الا ما شاء اللہ، یعنی تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، ہاں یہ کہ اللہ چاہے تمہیں باہر نکال دیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، کہ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم جہنم میں رہو۔ یہ نہیں کہ اللہ تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتے ہیں، جہنم میں سے تو وہ نکلے گا جس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہوگا، جس کے دل میں کلمہ ہوگا، چاہے رائے کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، جو مسلمان ہوگا۔ جو مسلمان نہیں، جو سراسر شیاطین کی اتباع کرتے ہوئے غلط راستے پر چل پڑا اور دین اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا، خالدین فیہا، قرآن مجید کی جا بجا آیتیں ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، انہوں نے اس آگ میں جلنا ہے، الا ما شاء اللہ، کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ جہنم میں رہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم، اللہ نے فرمایا کہ سن لو، بے شک تمہارا رب وہ کامل حکمت والا بھی ہے، یعنی وہ حکیم ہے، ظلم نہیں کر رہا، اس نے تمہیں راستے دکھائے، اس نے تمہیں عقل دی، اس نے انبیاء بھیجے، اس نے قرآن مجید بھیجا، غور و فکر کرنے کا موقع دیا کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، تم سے معاہدہ لیا کہ اللہ رب العزت کی اتباع کرنا، اللہ کی پیروی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، پھر بھی تم نہیں سمجھے۔ ان ربک حکیم، کہ تمہارا رب حکمت والا ہے، اور علیم، یہ بھی بات سن لو کہ اللہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ علیم، اللہ کامل علم بھی رکھتے ہیں، اللہ جانتے بھی ہیں، اور اللہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔